جی السلام علیکم جی، عبید عرض کر رہا ہوں۔ اچھا، ایک طرف حکومت پنجاب نے سی سی ڈی محکمہ بنا دیا، محکمے کے اندر محکمہ بنا دیا، اور ایک طرف کچے کے ڈاکو کھلے عام حکومت پنجاب کو سی سی ڈی کے محکمے کو چیلنج کر رہے ہیں۔ ادارے کبھی بھی کرپٹ نہیں ہوتے ہیں۔ اداروں کا ادارہ، جو لفظ ادارہ ہے نا، اس کا ذاتی طور پہ کوئی وجود نہیں ہے۔ معاشرہ، اس کا بھی کوئی وجود نہیں ہے۔ حکومت، ریاست، ان کا ذاتی طور پہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ اس کو ڈائیگنوز کر سکیں۔ یہ سب کچھ انسانوں سے وابستہ ہوتا ہے۔ اداروں میں وہی انسان کام کر رہے ہیں جو سی سی ڈی میں کام کر رہے ہیں۔ ایون دین کچے کے ڈاکو بھی وہی ہیں، وہ بھی انسان ہی ہیں۔ ہو سکتا ہے ذہنی طور پہ پولیس کے محکمے میں یا سی سی ڈی میں یا حکومت میں، اداروں میں، ان سے کمینے انسان ہو، ذہنی طور پر کمزور ہو، نفسیاتی طور پر زیادہ مجرم ہو۔ لیکن کیونکہ ان کے پاس حکومت آ گئی ہے، وہ حکومت میں کام کر رہے ہیں، تو انہوں نے کیا کر لیا؟ کیا یہ کہ انہوں نے جرائم کو تحفظ دے دیا۔ جیسے میں بات کرتا ہوں کہ آپ قانون پہ امپلیمنٹ نہیں کرتے ہیں، لیکن آپ ایسا بندوبست کر لیتے ہیں کہ آپ پکڑے نہیں جاتے ہیں۔ اسرائیل بم مارتا ہے ایران پہ، امریکہ مارتا ہے ایران کو، ایران پہ بم مارتا ہے، افغانستان کو مارتا ہے، عراق کو فتح کر لیتا ہے، تو اس پر کوئی دفعہ نہیں لگتی۔ اصولی طور پہ دنیا میں ایک ہی قانون ہے، صرف ایک، اور وہ ہے ڈنڈے کا، طاقت کا۔ بات کر رہے تھے سی سی ڈی محکمے کی، اس کی ضرورت کیوں پڑی ہے؟ کیونکہ آلریڈی ایک پہلا محکمہ صحیح اپنا کام نہیں کر رہا ہے۔ پولیس کا ادارہ اپنا کام نہیں کر رہا۔ اچھا، اب سب کو پتا ہے کہ پولیس کے محکمے میں لوگ رشوت لے رہے ہیں، کھلے عام لیتے ہیں۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ جو ڈاکو ہے نا، وہ تو ڈکیتی کرتا ہے، وہ تو ایک ذہنی معذور انسان ہے، وہ پکڑا جائے گا، مارا جائے گا، وہ بڑا رسک ہے اس کو، یعنی کہ بہت زیادہ رسک پہ وہ جرم کر رہا ہے۔ میں اس کا دفاع نہیں کر رہا ہوں، جرم، لیکن وہ، اچھا، ان کی عمر بھی نہیں زیادہ ہوتی ہے، 30 32 28 29 سال کی عمر میں یہ مر جاتے ہیں، ان کو مار دیا جاتا ہے، الٹیمیٹلی ان کو مار دیا جاتا ہے۔ ویراپن تھا نا، وہ، اس کا بہت زیادہ نیٹ ورک تھا انڈیا میں، تو وہ بھی 50 52 سال کی عمر میں وہ بھی مار دیا، یعنی کہ 20 سال اس نے اشتہار پونا کاٹا ہے، اشتہاری رہا، تو وہ پھر بھی مر گیا۔ 20 سال کی عمر میں وہ اشتہاری ہوا، 20 سال اشتہاری رہا، 40 سال میں۔ اچھا، یہ جو جرائم کرتے ہیں قانون کی آڑ لے کر، یہ کب پکڑے جاتے ہیں؟ یہ الٹیمیٹلی اگر پکڑے جاتے ہیں تو آخرت ہوگی، تو وہیں پہ ہی پکڑے جائیں گے، ادھر تو نہیں پکڑے جاتے ہیں۔ ادھر تو بڑے بڑے جو اعلیٰ عہدیدار ہیں، وہ دوسرے ملکوں میں جا کے اربوں خربوں روپیہ، تو وہ کیا ہے؟ وہ نہیں ڈکیتی ہے۔ اب ایک جو ادارہ پہلے ہی خراب ہے، تو اس پر ایک اور ادارہ بنا دیا۔ تو یہ جو سی سی ڈی کے لوگ ہیں، یہ کسی اور معاشرے سے آئے ہیں؟ یا تو آپ اس طرح کریں نا کہ کہیں دوسرے ملک سے ایک لے آئیں، ٹیم تیار کریں، وہ کوئی اور ہی مخلوق ہو، جس طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم صحیح کام نہیں کرو گے
تو تمہاری جگہ کوئی اور قوم آ جائے گی، تو کیا اس طرح حل ہو جائے گا؟ یہ وقتی طور پہ ہوگا۔ میں نے آج سے 28-30 سال پہلے خود پولیس مقابلے دیکھے ہیں، مطلب یہ آن دی اسپاٹ، آن لائن، لائیو۔ تو وہ لڑکے تھے، وہ مر گئے، وہ غلط تھے لڑکے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ مجرم تھے، ہماری نظر میں وہ ثابت شدہ مجرم تھے، کیونکہ ہمارے سامنے انہوں نے جرم کیے ہیں۔ پولیس کو بے شک اس کا پتہ ہو یا نہ ہو، لیکن یہ بھی کنفرم ہے کہ پولیس نے وہ پکڑ کے مارے ہیں۔ اچھا، انہوں نے بھی جرم کیا تو پولیس نے صحیح کیا، قانون کے مطابق کیا، بھی پکڑا ان کو، پکڑ کے لے جا کے 18 سال کے تھے، میں بھی 18-20 سال کا ہی تھا، یا 21-22 کا ہو۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں انہوں نے جرم کیا تھا، میں اس چیز کا گواہ ہوں، میں اس چیز کا بھی گواہ ہوں کہ پولیس نے پہلے ان کو پکڑا، بھاگ کے پکڑا، ان کے پاس ویپن تھے، انہوں نے مقابلہ نہیں کیا، بھاگے، تو ویپن ووپن کوئی ادھر پھینک دیا، کوئی ادھر پھینک دیا، تو جا کے وہ پکڑے گئے۔ تو جب پکڑ کے ان کو، تو انہوں نے بھی پکڑ کے ان کو گولی مار دیا۔ آیا کہ انہوں نے صحیح کیا، یہ ادھر بیٹھ کے میں نہیں بات کرتا ہوں کہ صحیح کیا یا غلط کیا، لیکن مجھے ایک بات کا پتہ ہے کہ آپ ایک سوال لے لیں میتھ کا، تو ساری اس کی جو ووکیبلری یا جو عبارت ہے نا، وہ آپ غلط کر دیں اور نیچے جواب صحیح لکھ دیں، تو کیا اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا یا وہ جواب صحیح قرار دیا جائے گا؟ معاشرے میں اگر خرابی ہے، کجی ہے، تو جہاں پر کجی ہے، جہاں پر معاشرہ خراب ہے، اس کو صحیح کرنا ہے، یا ایک بندہ بٹھا کے پروسیس کے بغیر آپ اس کو صحیح کر دیں۔ شہباز شریف نے پولیس مقابلوں کی ریت ڈالی، اچھا وقتی ہو سکتا ہے، یہ وقتی طور پہ صحیح ہو، آپ یہ کیوں نہیں کرتے ہیں کہ اگر لڑائی ہو رہی ہے زمینوں پہ، بٹواروں پہ، تو آپ اس کا فوری طور پر قانون ایسا نکال لیں، جائیں ادھر جا کے جی آپ اس کا حل کریں، آپ نہ لڑیں، عدالت میں چلے جائیں تو ادھر نہیں انصاف ملتا ہے۔ اگر ادھر عدالتی سسٹم ہی ہمارا ایسا ہے، ماشاءاللہ لگا ہے، آپ یہ کیوں نہیں پوچھتے ہیں کہ اگر ایک ایس ایچ او ہے، اس کی تنخواہ 1 لاکھ روپے ہے، تو اس کے پاس 1 کروڑ کی جائیداد کہاں سے آ گئی ہے؟ آپ ڈاکوؤں کو بعد میں پکڑ لیں، پہلے جو آپ کے ڈاکو آپ کے اندر ہیں ان کو تو صحیح کر لیں۔ سیدھا سا اصول ہے نا، ایک ملازم ہے، ایک سرکاری افسر ہے، اس کی تنخواہ ہے 2 لاکھ، تو اس کے پاس 10 کروڑ کی جائیداد کہاں سے آ گئی ہے؟ اس کی تو 20 سال کی تنخواہ نہیں وہ بن رہی، اس کو کوئی نہیں پوچھا۔ اس طرح مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ سی سی ڈی کا محکمہ بنایا ہے، صحیح کیا، وہ جرائم کا کلا کما کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں، ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن یہ وقتی حل ہو سکتا ہے بہت زیادہ۔ جیسے لی کو آن نے کہا تھا نا سنگاپور میں، اس نے کہا تھا کہ یار ڈکٹیٹر تھا وہ، لیکن اس نے ترقی بڑی کی، سنگاپور نے اسی کے دور میں ترقی کی، تو اس نے یہ ایک بات کہی تھی کہ ہمارے پاس اتنا پروسیس، اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم جمہوری سسٹم لائیں، پھر الیکشن کرائیں، پھر عوام میں شعور پیدا کریں۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ فوری طور پر جو احکامات ہیں ان کو نافذ کر دیا جائے، یہ بھی ایک صحیح ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ ڈکٹیٹر، وہ جو آمر، وہ جو بادشاہ، وہ خود بالکل صحیح ہو، اگر سی سی ڈی کا محکمہ کچھ بندوں کے ہاتھ میں دے دیا جائے اور وہ بالکل صحیح ہو، تو پھر نتائج صحیح نکل آئیں گے۔ اگر ایک سربراہ صحیح ہو تو بڑا فرق پڑتا ہے۔ اگر فرض کریں آپ کے پاس 10,000 تھانے ہیں، تو آپ 10,000 بندے صحیح چن لیں، جو ایس ایچ او ہیں، جو ڈی ایس پی ہیں، جو ایس ایس پی ہیں، کچھ لوگ صحیح چن لیں، تو ان کو ٹاسک دے دیا جائے کہ یار یہ آپ صحیح کر دو، تو بالکل مطلب بہت اچھے نتائج اس کے برآمد ہو جائیں۔ لیکن اس طرح نہیں ہوتا ہے کہ آپ اگر کوئی، اصل میں مسئلہ وہیں پہ بنتا ہے جہاں پہ آپ کو اختیار مل جاتا ہے
اور آپ اختیار کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ جب آپ غلط استعمال کرتے ہیں تو ذاتی مفادات کے لیے آپ اس کو ذاتی مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو کچھ لوگ ایسے آ جاتے ہیں کہ اپنی دشمنیاں نکلوانے کے لیے تو مخالفین کو مروانا شروع کر دیتے ہیں۔ لی کوآن خود بندہ صحیح تھا نا، تو اس نے صحیح کام کیا، اس نے اکیلے نہیں سنگاپور کو زمین سے اٹھا کے سامان پہ پہنچا دیا۔ لیڈرشپ جو ہے نا یہ بہت ضروری ہوتی ہے۔ لیڈر اگر صحیح ہو نا تو وہ تیاگ دے اپنا آپ، وہ اپنے آپ کو وقف کر دے، تو ایک صحیح بندہ، ایک صحیح لیڈر پوری قوم کی کایا پلٹ سکتا ہے۔ پوری قوم کی کایا پلٹ سکتا ہے صرف ایک بندہ، اگر اس کو موقع مل جائے، اس کی نیت صاف ہو اور وہ صحیح ہو۔ ورنہ ایک بات یاد رکھیں، ادارے ہو گئے، حکومت ہوگی، ریاست ہوگی، یہ ہم ہی ہیں، ہم ہی ووٹ دیتے ہیں، ہم جیسے ہی ووٹ لیتے ہیں وہی آگے آ جاتے ہیں، وہی ذاتی مفادات کو ترجیح دے دیتے ہیں قوموں کے مفاد پہ، معاشرے کے مفاد پہ، انسانیت کے مفاد پہ۔ جب تک ہم ذاتی مفادات سے ہٹ کر نہیں سوچیں گے تو اس کا کوئی بھی نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا۔ جی السلام علیکم۔